مجھ سے محمد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبداللہ بن یزید نے بیان کیا، ان سے سعید بن ابی ایوب نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو الاسود نے بیان کیا، ان سے عروہ نے کہ عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ کے صحابہ اپنے کام اپنے ہی ہاتھوں سے کیا کرتے تھے، اور زیادہ محنت و مشقت کی وجہ سے ان کے جسم سے پسینے کی بو آ جاتی تھی، اس لیے ان سے کہا گیا کہ اگر تم غسل کر لیا کرو تو بہتر ہوگا۔ اس کی روایت حمام نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے باپ سے اور انہوں نے عائشہ سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2071۔ ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو عیسیٰ بن یونس نے خبر دی، انہیں سور نے خبر دی، انہیں خالد بن معدان نے اور انہیں مقدام نے کہ رسول اللہ نے فرمایا کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2072۔ ہم سے یحییٰ بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں معمر نے خبر دی، انہیں حمام بن منبع نے، ان سے ابو ہریرہ نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم نے کہ داؤد علیہ السلام صرف اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2073۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبد الرحمن بن عوف کے غلام ابی عبید نے، انہوں نے ابو ہریرہ کو یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا وہ شخص جو لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے اس سے بہتر ہے جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، چاہیے وہ اسے کچھ دے دے یا نہ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2074۔ ہم سے یحییٰ بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے وکیع نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے اور ان سے زبیر بن عوام نے بیان کیا کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنی رسیوں کو سنبھال لے اور ان میں لکڑی باندھ کر لائے تو وہ اس سے بہتر ہے جو لوگوں سے مانگتا ہے پھرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2075۔ ہم سے علی بن عیاش نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو غسان محمد بن مطرف نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے محمد بن منقدر نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبداللہ انصاری نے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت اور خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت فیاضی اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2076۔ ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے زہیر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے منصور نے، ان سے ربعی بن حراش نے بیان کیا اور ان سے حذیفہ بن یمان نے بیان کیا کہ نبی کریم نے فرمایا تم سے پہلے گزشتہ امتوں کے کسی شخص کی روح کے پاس موت کے وقت فرشتے آئے اور پوچھا کہ تو نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں؟ روح نے جواب دیا کہ میں اپنے نوکروں سے کہا کرتا تھا کہ وہ مالدار لوگوں کو جو ان کے مقروض ہوں مہلت دے دیا کریں اور ان پر سختی نہ کریں اور محتاجوں کو معاف کر دیا کریں۔ راوی نے بیان کیا کہ نبی کریم نے فرمایا پھر فرشتوں نے بھی ان سے درگزر کیا اور سختی نہیں کی۔ اور ابو مالک نے ربعی سے اپنی روایت میں یہ الفاظ بیان کیے ہیں، کھاتے کماتے کے ساتھ اپنا حق لیتے وقت نرم معاملہ کرتا تھا اور تنگ حال مقروض کو مہلت دیتا تھا۔ اس کی مطابقت شعبہ نے کی ہے، ان سے عبد الملک نے اور ان سے ربعی نے بیان کیا۔ ابو عوانہ نے کہا کہ ان سے عبد الملک نے ربعی سے بیان کیا کہ اس روح نے یہ الفاظ کہے تھے، میں کھاتے کماتے کو مہلت دے دیتا تھا اور تنگ حال والے مقروض سے درگزر کرتا تھا۔ اور نعیم بن ابی ہند نے بیان کیا ان سے ربعی نے کہ روح نے یہ الفاظ کہے تھے، میں کھاتے کماتے لوگوں کے جن پر میرا کوئی حق واجب ہوتا عذر قبول کر لیا کرتا تھا اور تنگ حال والے سے درگزر کر دیتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2077۔ ہم سے ہشام بن عمار نے بیان کیا،
کہا کہ ہم سے یحییٰ بن حمزہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن ولید زبیدی نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے عبداللہ نے، انہوں نے ابو ہریرہ سے سنا کہ نبی کریم نے فرمایا، ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، جب کسی تنگ دست کو دیکھتا تو اپنے نوکروں سے کہہ دیتا کہ اس سے درگزر کر جاؤ، شاید کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے آخرت میں درگزر فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مرنے کے بعد اس کو بخش دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2078۔ ہم سے سلمان بن حرب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے صالح ابو خلیل نے، ان سے عبید اللہ بن حارث نے، انہوں نے حکیم بن حزام سے کہ رسول اللہ نے فرمایا، خریدنے اور بیچنے والوں کو اس وقت تک اختیار بیع ختم کر دینے کا ہے جب تک دونوں جدا نہ ہوں، یا آپ نے مالیم یتفرقا کے بجائے حتیٰ یتفرقا فرمایا۔ نبی کریم نے مزید ارشاد فرمایا، بس اگر دونوں نے سچائی سے کام لیا اور ہر بات صاف صاف کھول دی تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی بات چھپا رکھی یا جھوٹ کہی تو ان کی برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2079۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شیبان نے بیان کیا، ان سے یحییٰ نے، ان سے ابو سلمہ نے، ان سے ابو سعید نے بیان کیا کہ ہمیں نبی کریم کی طرف سے مختلف قسم کی کھجوریں ایک ساتھ ملا کرتی تھی اور ہم 2 سا کھجور 1 سا کے بدلے میں بیچ دیا کرتے تھے۔ اس پر نبی کریم نے فرمایا کہ 2 سا 1 سا کے بدلہ میں نہ بیچی جائے اور نہ 2 درہم 1 درہم کے بدلے بیچے جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2080۔